چاہتا ہوں کہ خدا کے سارے لوگ ہی نبی ہو جائیں، اور خدا کے دل کی آج آرزو یہ ہے کہ آپ سارے نبی ہو جائیں، آپ سارے ہی رسول بنے، آپ سارے پیغمبر بنے، آپ سارے چرواہے بنے، آپ سارے پاسبان بنے، آپ سارے لیڈر بنے، آپ خدا کے جلال کی قدرت کو ظاہر کرنے والے بنے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کے وسیلہ سے اپنی قدرت کو ظاہر کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے آپ استعمال ہوں۔ خدا چاہتا ہے اپنی یرمیا کی طرح اس کے کلام کو اپنے لبوں پر لیتے ہوئے، وہ کلام جس میں ڈانے، بنانے، گرانے اور تعمیر کرنے کی قدرت ہے، خدا چاہتا ہے یرمیا کی طرح آج ہر ایک کے لبوں پر یہی کلام ہو، تاکہ یہ کلام جو کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا بلکہ اثر دکھاتا ہے۔ خدا اسی قدرت سے اور ایک کلام کو آپ کی زندگیوں کے اندر بیان کر کے، عیاں کر کے، اور موسیٰ کی طرح آپ کو عظیم لیڈر بنا کر ابلیس سے جکڑے لوگوں کو آزاد کروانا چاہتا ہے۔ اس لیے پالوس رسول بیان کرتا ہے بلا ناغہ ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو۔ دعا کے لیے اس میں ہے رسول اعظم، لیکن وہ بیان کرتا ہے کہ میرے لیے بلا ناغہ دعا کرو، تاکہ خداوند اپنے کلام کے بھیتوں کو میری زندگی پر کھولے، اور میں ان بھیتوں کو خداوند کے لوگوں کے سامنے بیان کروں، تاکہ لوگ گناہوں سے بچ کر خداوند کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں آ جائیں۔ ہاللیلویہ۔ اور میں اور آپ سارے ہی یسوع کے جلال اور خدا کی قدرت سے معمور ہیں، اور خدا ہم میں سے ہر ایک کو چاہتا ہے کہ ہم خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوں۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے میں نے تو تجھے بچایا ہی اسی لیے، میں نے تو تجھے چنا ہی اسی لیے، میں نے تو تجھے مقرر ہی اسی لیے کیا ہے، تاکہ تو اوروں کو بچانے کا سبب اور وسیلہ بن جائے۔ تو آج دل شکر گزاری سے بھرا پڑا ہے کہ خدا ہر سو ہمارے ساتھ ہے، اور وہ دعاؤں کو سنتا اور دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اب وقت ہے کہ اس کلیسیا کے اندر سے لوگ جو ہے وہ نکلیں، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو سکے۔ تو بزرگ یسایہ بن آموز کا صحیفہ اس بات کو بیان کرتا ہے، جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کس ایک فرشتے نے میرے ہونٹوں کو چھوا اور اس نے کہا کہ تیرے ہونٹ پاک ہوئے، اور وہاں پر نیچے لکھا ہے خداوند فرماتا ہے ہماری طرف سے کون جائے گا، اور یسایہ نے اپنے سر کو جھکا کر کہا اے خدا میں حاضر ہوں کہ تو مجھے بھیجے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ لیکن آج ہر کام کا ایک وقت ہے، ٹائم مقرر ہے۔ دیکھے گا ذرا بزرگ داؤد کا لکھا ہوا زبور 40، اس کی پہلی آیت کے اندر یوں مرقوم ہے کہ حمد و ستائش کا گیت ہے جو بزرگ بزرگ داؤد بن یسی نے جو ہے وہ لکھا، اس کا لکھنے والا وہ خود ہے، اور یہاں پر خداوند کے پاک کلام میں مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی، اس نے مجھے ہولناک گھڑے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا، تیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے۔ آگے لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور مغروروں اور درگو دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام میں یہاں پر بزرگ داؤد بن یسی، جس کے بارے میں بائبل مقدس بہت کچھ بیان کرتی ہے، بہت کچھ آپ نے اس کے بارے میں پڑھا، بہت کچھ آپ نے سنا، اور بہت کچھ آپ نے بیان بھی کیا ہوگا۔ نوجوان خوبصورت یہ لڑکا جس کے باپ نے اس کے لیے یہ الفاظ کہے کہ میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے جس کا نام لال چھوکرا ہے، خوبصورت،
اور یاد رکھے گا خدا بھی خوبصورت کو پسند کرتا ہے. خدا انہیں پسند کرتا ہے جو خدا کے لائق ہوتے ہیں. اور بزرگ داؤد ایک ایسی ہستی جس کے بارے میں خدا نے خود اس بات کو بیان کیا کہ میرے دل کے موافق میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا ہے. اور مبارک ہیں وہ زندگیاں جن کے بارے میں خدا یہ کہے کہ یہ میرے دل کے موافق ہے. اور لکھا ہوا ہے داؤد کے بارے میں، جاتی جولیت کا سر جب اس نے اس کے تن سے جدا کیا تو ایک بہت بڑی گروہ اس کے لیے یہ گیت گا کر نکلی کہ سول نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مار گرایا. اور داؤد وہ ایسی ہستی جس نے کہا نہ تو میں نے آج تک کبھی بھالے اور برچھی کو آزمایا، اور نہ اے سول بادشاہ میں نے تیرے لباس کو کبھی پہن کر میں نے چلا ہے، کیونکہ میرا بھروسہ تو میرا توکل تو صرف اور صرف میرے خدا پر ہے جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو بھی جھکا دیتے ہیں. اور اللہ کے کلام میں وہی داؤد اس بات کو بیان کرتا ہے جسے بھیڑ بکریاں چرانے والے شخص کو خدا نے لیا اور اسرائیل کا بادشاہ بنا کر ثابت کر دیا، جو پہلے ساموئیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ غریب کو خاک سے اور مسکین کو مزبلہ پر سے اٹھاتا اور اسے بادشاہوں کے ساتھ تختوں پر بٹھا دیتا ہے. اسی لیے مقدسہ مریم نے اس بات کو بیان کیا میرا سینگ نجات سے بلند ہوا کیونکہ خدا نے میری پست حالی پر نگاہ کی. لیکن اس ساری باتوں کے ساتھ خدا کا بندہ بزرگ اس داؤد اس بات کو بیان کرتا ہے میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے پالوس رسول اعظم اس بات کو بیان کرتا ہے ہم صبر کرنے والوں کو مبارک کہتے ہیں. اور ایک جگہ پر وہ بیان کرتا ہے صبر کو پورا پورا کام کرنے دو. اور یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی اور اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی. اب جہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر سے خداوند پر آس رکھنی، تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے صبر سے خداوند پر آس رکھ تو وہ وقت مقررہ پر تجھے سر بلند کرے گا. اور باز بن داؤد اس بات کو بیان کرتا ہے ہر ایک چیز کا جو آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر ہے ہر ایک چیز کا خدا نے وقت مقرر کیا ہے. لیکن جو انسان صبر سے خدا پر آس نہیں رکھتا، جو خداوند خدا پر توکل نہیں کرتا، جو دعا کرتا اور دعا کے جواب کا انتظار نہیں کرتا ہے، خدا یاد رکھے گا غیور ہے اور وہ اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے. اس نے فرمایا کہ میرے کان تیری آواز پر ہمیشہ جھکے رہیں گے اور میرا ہاتھ ہمیشہ تیری دلاوری کے لیے بڑا رہے گا. لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ صبر سے خدا پر آس رکھنی. اگر ہم بزرگ ابراہیم کے بارے میں دیکھیں کیوں اسے یہ لقب دیا گیا اے ابراہیم، آج سے تیرا نام ابرام نہیں بلکہ آج سے تیرا نام ابراہیم ہے. تو قوموں کا باپ ہوگا اور تیرے سلب سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے. جو تجھے مبارک کہے گا میں اسے برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کریں گے میں ان پر لعنت کروں گا. اور لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم کے ساتھ جب خدا نے وعدہ کیا پیدائش کی کتاب کے اندر ابراہیم نے خدا سے گلہ شکوہ کیا اے خدا تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ میرے پاس دن دولت نوکر چاکر بھیڑ بکریاں اونٹ گدھے بیل سب کچھ میرے پاس ہے، عزت شہرت میرے پاس ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ کیونکہ میری ساری جائیداد کا نوکر مالک میرا سال خردہ نوکر ایلی ازر ہے. تو لکھا خدا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کے خیمہ سے باہر نکال کر لے کر آیا اور کہا ابراہیم آسمان کے اوپر نگاہ کر، اس میں چمکنے والے خوبصورت ستارے جو اس ٹائم اندھیرے کو اجالے کے اندر تبدیل کر رہے ہیں، اپنی نگاہیں اٹھا اور آسمان کی طرف نگاہ کر
اگر تو آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ اور یاد رکھے گا آسمان کے ستارے وہ ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے اسحاق وعدے کا فرزند۔ اور جب خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا، کلام کیا، تو ابراہم 75 برس کا تھا۔ کتنے سال کا ہے؟ 75 سال کا۔ اسی لیے وہ ہنسا، میں جو بڈھا ہو گیا ہوں، کیا مجھ سے بھی کوئی بیٹے یا بیٹیاں پیدا ہو سکتی؟ سارا مسکرائی، ہنسی، میں جو بڈھیا ہو چکی ہوں، کیا میں بچے کو جنم دوں گی؟ کیا میں اسے دودھ پلاؤں گی؟ لکھا سارا ہنسنا شروع ہو گیا۔ لیکن خدا نے کہا میں جو خدا ہوں، میرے سامنے کوئی کام مشکل نہیں۔ 75 سال کی عمر میں وعدہ کیا اور 25 سال اس نے صبر کیا ہے، 25 سال اس نے انتظار کیا ہے، 25 سال ہر دن ہر قدم پر اس کے لیے بہت ساری رکاوٹیں کھڑی ہوگی ہوں گی۔ ان 25 سال کے ایام کے اندر سارا نے اپنی لونڈی ہاجرہ جو ہے وہ ابراہم کو دے دی تاکہ اس سے میرے لیے اولاد پیدا ہو۔ اور ان ایام کے اندر ابراہم کو ہر قدم بہت کچھ جو ہے وہ سہنا پڑا، لیکن تو بھی اس نے صبر سے خدا پر آس رکھی، اس نے خدا پر بھروسہ کیا، اس نے خدا پر توکل کیا، اس نے دعا کی اور دعا کا جواب دینے والے خدا کا انتظار بھی کیا۔ جیسے دانیل کے صحیفہ کے اندر لکھا ہوا ہے، دانیل نے خدا سے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اسے صبر کرنا پڑا، اسے انتظار کرنا پڑا، اسے دعا کا جواب کو وصول کرنے کے لیے اسے ٹھہرنا پڑا ہے، اور ٹھہرنا پڑا ہے تو یاد رکھے گا دعا کا جواب بعض اوقات تو اسی ٹائم مل جاتا ہے، لیکن بعض اوقات خدا کی کلام میں لکھا ہوا ہے جو کچھ تم ان دعا میں ایمان سے مانگتے ہو یقین کرو تمہیں مل گیا، اور دوسری بات لکھا ہے تمہیں مل جائے گا۔ بعض اوقات خدا اسی ٹائم دعا کا جواب دیتا ہے، لیکن بعض اوقات دعا کا جواب لینے کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہم جلد بازی کرتے ہیں، ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم خدا پر توکل نہیں کرتے ہیں، ہماری آس ہماری امید ٹوٹ جاتی ہے جب ہماری دعا کے جواب میں تھوڑا سا دیر ہو جاتی ہے۔ لیکن دانیل کے بارے میں لکھا اس نے 21 دن جو ہے اس کی دعا کا جواب جو فرشتہ لے کر آ رہا ہے اسے 21 دن تک شرارت کی ان روحانی فوجیں جن کے بارے میں پالوس رسول بیان کرتا ہے اس کا مقابلہ کرنا پڑا ہے، پھر جا کر اس کی دعا کا جواب آیا۔ اور ابراہم نے 25 سال صبر کیا، انتظار کیا ہے، اور جب اس نے صبر کیا، انتظار کیا ہے تو لکھا ہوا ہے آج بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جو آج نامزد ہیں وہ ابراہم ہی کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا اس کی تکمیل ہے۔ لیکن اگر ہم جلد بازی کرتے ہیں، ہنا کے بارے میں پہلے سائمول کے پہلے باب کے اندر لکھا ہوا ہے ہنا نے خدا پر بھروسہ کیا، خدا پر توکل کیا، اس نے صبر سے خدا پر آس رکھی، لیکن جب اس نے صبر کیا دعا کر رہی ہے، گھٹنوں کے بل ہو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، گریہ زاری کرتی ہے، فریاد کرتی ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کے خدا کی طرف اٹھاتی ہے، اپنا دل پانیوں کی مانند اس کے حضور میں انڈیل دیتی ہے، تو نہ جانے کتنے سال اس نے انتظار کیا، لیکن لکھا ہوا ہے کہ اس صبر کے درمیانی جو ہے اس کی سوت جو ہے، اس کی سوکن جو ہے وہ اسے چھیڑتی ہے، اور ہنا جو ہے اس کی باتوں کے سبب سے غمگین اور پریشان ہو جاتی ہے، لیکن تو بھی اس نے خدا پر بھروسہ کیا، اس نے صبر سے خدا پر آس رکھی، اور وقت مکرہ پر جب اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، آنسو جاری تھے، ایلی کاہن نے کہا تو تو تازہ مے کے نشے کے اندر ہے، لیکن ہنا نے کہا اے مالک، اے بادشاہ، اے آقا، تیری لونڈی تو دکھوں کی ماری ہوئی ہے، پریشان ہے، غمگیاری ہے،
یہ آنسو جنہیں تو دیکھ رہا ہے یہ نہ تو نشے کے اندر دھت ہونے کے سبب سے ہے بلکہ یہ تو ان فکروں کے سبب سے ہے جو میری زندگی پر ہے. اور لکھا ہے ایلی کاہن نے کہا جا خدا نے تیری دعا کو سن لیا ہے. لیکن لکھا ہوا ہے اسے انتظار کرنا پڑا, اس نے صبر کیا ہے. اور ایلی کاہن نے کہا جا سال کے اسی مہینے میں خدا تجھے خوبصورت بیٹا دے گا. انتظار کیا ہے. آج ہم انتظار نہیں کرتے, آج ہم ٹھہرتے نہیں, آج ہم خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, خدا پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور بنی اسرائیل کی طرح ہم اپنے فیصلے خدا کے ذریعے میں رکھتے اور اسے منوانے کی کوشش کرتے ہیں. اور لکھا ہے بنی اسرائیل نے بھی ساموئیل کے سامنے کھڑے ہو کر کہا جیسا دوسرے قوموں کے بادشاہ ہیں ہمارے اوپر بھی کوئی بادشاہ تعین کر دے, مقرر کر دے, جو ہمارے آگے آگے چلے گا, جو ہماری طرف سے جنگیں کرے گا. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے آسمان سے ساموئیل کے کانوں میں ایک آواز آئی, اے ساموئیل, اے ساموئیل, میں تو چاہتا تھا کہ میں تو سدا ہی اسرائیل کا بادشاہ بنا رہا, لیکن تو بھی انہوں نے مجھ سے مانگا ہے, اور جو مجھ سے مانگتے ہیں وہ انہیں کبھی بھی حقیر نہیں جانتا. میں ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے مانگا ہے اور اب تو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دے, لیکن تو بھی انہوں نے آس نہیں رکھی, صبر نہیں کیا, بھروسہ نہیں کیا, خدا کے وعدوں کا انتظار نہیں کیا, اس کے کلام کا لحاظ نہیں کیا. اسی لیے بادشاہ ان پر مقرر کر دے, اور ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ جلد بازی کے فیصلے ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں. اور جو بادشاہ تم مانگ رہے ہو اس کا تمہارے لیے یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں پر ظلم کریں گے, تمہاری بیٹوں اور بیٹوں کو جو ہے وہ رتھوں کے آگے چلوائے گا, تمہاری بیٹیوں کو جو ہے وہ باورچی کے اندر وہ مقرر کر دے گا, تمہارے نوجوانوں کو وہ کھیتوں کے اندر بھیجے گا, وہ تم پر ظلم و تشدد کرے گا. تب تم جان جاؤ گے کہ خدا کے سارے وعدے تم سے محبت کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے بے صبری کا سبب یہ ہوا کہ جو بادشاہ انہوں نے خدا سے مانگا, بادشاہ تو خدا نے دے دیا, لیکن وہ بادشاہ نہ تو خود خدا کے ساتھ وفادار رہا بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی جو ہے وہ عذاب اور پھندا بن گیا ہے. آج ہم بھی کہتے ہیں جو ہم نے مانگا خدا ہم نے ادھر سے مانگا تو فٹ ہماری دعا کا جواب دے دے. خدا کہتا ہے میں ضرور دے دیتا ہوں, ضرور ہوگا, لیکن اس کا فائدہ اور نقصان تو خود ذمہ وار ہے. حزقیہ نے جلد بازی سے خدا کے سامنے مانگ لیا, میں مرنا نہیں چاہتا, اور بائبل بیان کرتی ہے خدا نے کہا جا تو نے مانگ تو لیا ہے, جا تیری عمر کو 15 سال بڑھا دیا ہے, لیکن جان رکھ تو نے عمر کی درازی مانگی اور میں نے تجھے دی ہے. اور بائبل مقدس عیسائی بن آموس کا صحیفہ بیان فرماتا ہے کہ وہ 15 سال جو اس کے بڑھا دیے گئے, ان ایام کے اندر حزقیہ کا دل خدا کے ساتھ وفادار نہ رہا, اس نے اپنی عاقبت کو خراب کر لیا, اس نے اپنے آپ کو آتش جہنم کے اندر دھکیل دیا, اس کی وفاداری خدا سے ہٹ گئی. اور جب آج ہم بھی بے صبری کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے میں تیرے بارے میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں, بھلائی کے نہ کہ برائی کے. خدا ہمارے لیے برائی نہیں بلکہ بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے, لیکن بھلائی کے منصوبے رکھنے کے لیے اپنی زندگیوں کے اندر لینے کے لیے یہاں پر داؤد بیان کرتا ہے کہ میں نے صبر سے آس رکھی. اور خدا کے کلام میں لکھا صبر کو پورا پورا کام کرنے دو, اور جو صبر سے خدا کا انتظار کرتے ہیں, خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو خدا کے پھاٹکوں پر صبر سے خدا کا انتظار کرتا ہے, اور خدا انہیں مبارک کہتا ہے. آج جب ہماری دعا میں تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے, دعا کا جواب تھوڑا سا دیر سے آتا ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم گھبرا جاتے ہیں اور خدا سے گلے شکوے کرتے ہیں. اے خدا تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں ہے, تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا ہے. خداوند ہم سے کوئی خطا, ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے جس کی بنا پر تیرے کان ہماری دعاؤں پر لگے ہوئے نہیں, ہم خدا سے گلے شکوے کرتے ہیں. لیکن ایوب کو جس سے صابر کا لقب ملا ہے, ایوب اس کا نام ہے لیکن صابر اس کا لقب ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوب نے صبر سے خدا پر بھروسہ کیا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، جب سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، بیٹے بیٹیاں مر گئی ہیں اور اس کی زندگی کے ایام، اس کے حالات دیکھیے گا. اس نے کہا لعنت اس دن پر جس میں میں پیدا ہوا. اس نے لعنت کی اس دن پر جس کے سامنے اس کے جوان بیٹے اور بیٹیاں وائٹ کفن کے اندر لپیٹی ہوئی قطار دار قطار ایک لائن کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، انہیں لپیٹا گیا، مر گئے ہیں. اس نے اس کی حالات زندگی کے بارے میں دیکھیے گا، اس ٹائم اس کی زندگی کے بارے میں دیکھیے جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، بھیڑ بکریاں میل و مواشی سب کچھ ختم ہو گیا، تباہ اور برباد ہو گیا، چاروں طرف دروازے بند ہو گئے ہیں، گپت اندھیروں نے اسے گھیر لیا ہے، نا امیدیوں کے بادل اس کے سر کے اوپر منڈلا رہے ہیں، ماتم اس کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے. اور بائبل بیان کرتی ہے وہ خود بیماری کے بستر پر آ گیا، اور وہ بیماری کوئی معمولی بیماری نہیں. اس بیماری کو دیکھتے ہوئے اس کی بیوی نے کہا چھوڑ دے ایسے خدا کو جس نے تیرا سارا کچھ چھین لیا اور تجھے بھی بیماری پر ڈال دیا ہے. ایسے خدا کے نام کی تکفیر کر، لعنت کر، اور ایسے خدا کو چھوڑ دے، کیونکہ اس سے بہتر تیرے لیے مر جانا چنگا اور بھلا ہے، تو مر جائے. لیکن ایوب نے کہا تو کیسی نادانوں کی سی باتیں کر، کیا خدا کی حضوری میں سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات اس نے بیان کی، میں اپنے جسم کے سڑ جانے اور اس کے برباد ہو جانے کے باوجود بھی میں اپنی آنکھوں سے اپنے خدا کا جلال دیکھوں گا. صبر کیا، آس رکھی ہے خدا. کچھ نظر نہیں آ رہا، چاروں طرف نظر دوڑا رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اور بیٹوں بیٹیوں کو دیکھتا ہے تو انہیں اپنے ہاتھوں سے اس نے کفنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس نے ان کی قبروں پر مٹی ڈالی ہے. اور جب گھر کے نظام کے بارے میں دیکھتا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ اس کے پاس نہیں ہے. اور لکھا ہوا ہے کہ ایک ٹائم میں جب اس کے پاس بہت کچھ تھا تو ایوب کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کے ہاتھ جو ہے وہ دودھ سے دھوئے جاتے تھے اور اس کا سر مکھن سے چکنایا جاتا. اس کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن جب کچھ نہیں تھا اس نے کہا کیا سکھ پائے اور دکھ نہ پائے. اس نے کہا کیسی نادانوں کسی باتیں کر رہی، اس جسم کے برباد ہو جانے کے باوجود بھی میں اپنی آنکھوں سے اپنے خدا کے جلال کو دیکھوں گا. اس نے صبر کیا ہے، انتظار کیا ہے، خدا کے وعدوں پر یقین کیا ہے، جس نے کہا کہ میں جو ابراہیم کا خدا ہوں میں تیرے بھی ساتھ ساتھ رہوں گا. اس نے اس وعدے پر بھروسہ کیا جس کے بارے میں بزرگ داؤد ہی زبور 23 کے اندر بیان کرتا ہے کہ خواہ میرا گزر موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی کیوں نہ ہوگا، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ساتھ ہے، تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. اس نے تسلی، صبر کیا، بھروسہ کیا خدا کے کلام پر. اور لکھا ایک ٹائم آیا اس کی زندگی کے اندر اس کے صبر کو دیکھتے خدا نے اسے پھر سے سرفراز کیا تھا. جو کچھ تھا خدا نے سارا کچھ ڈبل کر کے واپس دیا ہے. اگر آج آپ کے پاس کچھ نہیں، ایوب کی طرح جدھر بھی نظر دوڑا رہے ہیں نا امیدی، مایوسی، پریشانی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن ایوب کی طرح خدا پر صبر سے بھروسہ کیا. خدا آپ کے سارے دکھوں کو جانتا. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے میں تیرے دکھوں کو جانتا ہوں، میں تیری پریشانیوں سے واقف، میں تیرے حالات سے واقف، میں سارا کچھ جانتا ہوں کہ تو نے میرے صبر کے کلام پر بھروسہ کیا. میں جانتا ہوں، میں تیری مشکلات کو جانتا ہوں، تیرے دکھ برابر میرے سامنے ہیں، تیری دعا جو تم مجھ سے کرتا ہے ہر سو میرے سامنے ہے. پریشان نہ ہو، نہ گھبرا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا نے وقت مقررہ پر اس کے لیے سارا کچھ کر دیا ہے. اگر آج آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اس پر بھروسہ کر کے دیکھیے. ایوب کا تو سارا کچھ لٹ گیا لیکن تو بھی اس نے خدا پر بھروسہ کیا. اگر آج ہمارے پاس کچھ ہے تو ابراہیم کی طرح یہ نہ کہے کہ تو مجھے کیا دے سکتا ہے،
اگر آج جو کچھ ہے وہ آپ کا خدا ہی کا دیا کیا ہوا ہے. اگر آج ہمارے ہاتھ سلامت ہے یہ خدا کا فضل ہے. آج آپ کے جسم کے اعضاء خدا نے سلامت رکھے تو یہ خدا کا فضل ہے. اگر آج خدا نے آپ کو صاحب اولاد کیا یہ خدا کا فضل اور خدا کا رحم ہے. اگر خدا نے آج آپ کی ساری ضروریات اشیاء کو مہیا کیا یہ خدا کا فضل ہے. اگر خدا آج آپ کو ہاتھ سو آپ کو نئی زندگی نئی سانسوں کے ساتھ اٹھاتا ہے یہ خدا کا فضل ہے. آج جو کچھ بھی آپ کا کھاتے پیتے ہیں یہ خدا کا فضل ہے. خدا کے کلام میں لکھا ابراہیم نے کہا تو مجھے کیا دے سکتا ہے. اے ابراہیم کیسی نادانوں کسی باتیں کرتا ہے. اگر خدا تیری زندگی کی سانسیں تجھ سے چھین لے تو پھر تیرا کیا حال ہوگا. اگر آج آپ مصیبتوں کے اندر ہیں میرے عزیزوں خدا پر بھروسہ کیجیے اس پر توکل کیجیے. 18 برس کی روگن ہمارے سامنے ایک مثال ہے جو بیماری کی حالت میں ہر سبت کے روز خدا کی حضوری میں خدا کے گھر میں آتی ہے اور اس نے خدا کے کلام پر یقین کیا. ایک ٹائم آئے گا جب خدا کبھی تو میری سنے گا. اس نے 18 سال اس نے صبر کیا انتظار کیا. آج جیسے کہنا جدھرو دعا کرو تدھرو دعا دا جواب بھیجو. پادری صاحب دعا کرو ساڈی دعا ساڈے خدا مقصداں نوں حل کر دے. جس طرح پادری صاحب نے پتہ نہیں جادو دی چھڑی ہاتھ پھڑی کہ ادھروں کمائے تے تہاڈے سر تے تہاڈے متھیاں تے لاوے تے اس ٹائم تہاڈی زندگیاں دے وچ جڑا خدا دا جلال ظاہر ہو. خدا کے کلام کا وعدہ یہ ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. آپ کو خدا کے کلام پر بھروسہ کرنا پڑے گا. لیکن جو بھروسہ نہیں کرتے وہ ہمیشہ بنی اسرائیل کی طرح نقصان ہی اٹھاتے ہیں. اس نے 18 سال صبر کیا انتظار کیا اور 18 سال کے بعد آسمان کا خدا خود اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اس کی دعا کا جواب بن کر ہلکے دو جہان کلمہ خدا خدا تعالیٰ کا بیٹا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ جا اے بیٹی اس بیماری سے شفا. انتظار کر کے تو دیکھیے بھروسہ کر کے تو دیکھیے. آج ہم صبر نہیں کرتے جلد بازی کرتے اور بعد میں جب نقصان ہوتا ہے تو ہم دوش بھی خدا کو دے دیتے ہیں. خداؤں تو تینوں پریشانیاں اس لیے ساڈا گھر ہی لبیا تینوں دکھاں اس لیے ساڈا گھر لبیا. ہم پھر خدا پر گلے شکوے کر دیتے ہیں. اگر انتظار کریں گے خدا آپ کو باب برکت کرے گا. خدا آپ کو پھلدار کرے گا. خدا آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا. خدا آپ کی لالشاؤں کو پورا کرے گا. خدا آپ کے دکھوں کو دور کرے گا کیونکہ آپ کے دکھ اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. آپ کی مشکلات اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. آپ کے گھر کے اخراجات اس سے بھولے ہوئے نہیں ہیں بلکہ خدا سارا کچھ جانتا ہے اور اس نے کہا میں تیرا سارا کچھ جانتا ہوں. اس پر بھروسہ تو کیجیے اس پر توکل کیجیے اور صبر کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہے میں نے اس کی طرف مائل ہو کر اس سے دعا کی اور اس نے میری فریاد سنی ہے. تو جدو اسی دعا کریں گے نہیں تو خدا کی تو سنیں گے. سو اٹھتے ہی ہمارے ہاتھوں کے اندر پہلا کام ہی ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں. ہمارے موبائل پر کس کس کے میسج آئے ہوئے ہم سب سے پہلے اسے چیک کرتے ہیں. سٹیٹس دیکھتے ہیں کس کیا لگا ہوا ہے. ہم اسے رپلائی کرنے کے اندر اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں. ہم اس ٹائم اٹھتے ہیں جب ہماری ڈیوٹی پر جانے کے لیے صرف چند منٹ باقی رہ جاتے ہیں. ہم اس ٹائم اٹھتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں لیکن جو زندگی دیتا ہے وہ انتظار کرتے ہوئے میری اور آپ کی راہوں کو ہی دیکھتا رہتا ہے اور ہم نکل جاتے ہیں. تو جو فریاد کرتے ہیں خدا ان کی سنتا ہے. دعا میں اور فریاد میں فرق ہے. دعا مانگی جاتی ہے اور فریاد جو ہے وہ دل سے نکلتی ہے. فریاد اسے بولتے ہیں جو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں وہ فریاد ہے. پنجابی دی مثال ہے جس تن لگی اس تن جانے. جندے دل نو لگ دی ہے وہی جانتا ہے اور وہی فریاد کرتا ہے. انڈا کے دل کو لگی تھی اور وہ رو رہی تھی. یرمیا کے دل کو لگی اور وہ روتا ہے اور کہتا ہے خدا میری آنکھیں شب روز تیری حضوری میں آنسو بہاتی ہیں. جنہیں لگ جاتی ہے وہی روتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی. خدا اگر آپ فریاد کرتے ہیں کہ خدا آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے. خدا نہیں چھوڑتا آپ کو. خدا نہیں بھولے گا. اس سے مانگ کر تو دیکھیے اس سے فریاد کر کے تو دیکھیے آنسو بہا کر تو دیکھیے گریہ زاری کر کے تو دیکھیے گھٹنوں کے بل ہو کر تو دیکھیے. میرا اور آپ کا خدا اس ٹائم آپ کے درمیان میں
وہ آج آپ کے بندنوں کو توڑے گا، آپ کے جوؤں کو توڑے گا، آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ وہ آج آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پونچھ ڈالے گا، وہ آج آپ کے غم کو خوشی کے اندر تبدیل کر دے گا، وہ آپ کے ماتم اور آپ کی اداسی اور پریشانیوں کو خوشی کے اندر بدل دے گا، کیونکہ وہ اس ٹائم ہمارے درمیان ہے، موجود ہے۔ آئیے اس پر بھروسہ کیجیے، اس پر توکل کیجیے۔ اور آج جیسے بھی ہیں، آج کہیے خدا میں تیرے پاس آئی ہوں، تیرے پاس آیا ہوں، بیماری کے اندر ہے، کہیے خدا میری بیماری تیرے سامنے، خدا میرے آنسو دن رات میری خوراک ہے۔ جو متواتر مجھ سے کہتے ہیں تیرا خدا کہاں پر ہے، اسے کہیے میں جانتا ہوں میرا خدا میرے پاس ہے۔ جو دعاؤں کو سننے کے لیے آج ہمارے درمیان ہے، آج اپنے سر